بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ بہتری کے عمل میں اپنی کوششوں کے ساتھ اپنی دل و جان کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہتری کے عمل کے لیے اگر مجھے جان دینے کی ضرورت پڑی تو میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچوں گا، کیونکہ بہتری کا عمل سب سے اولین ترجیح ہماری ہونی چاہیے۔ اور میں اسی کے سلسلے میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوں، کیونکہ ہمارے ملک کے ہمارے معاشرے کے اندر جس طریقے سے خرابیاں، برائیاں اور کرپشن کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ کسی بھی ایک باعزت انسان کے لیے باعث شرم ہے۔ اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک بہتر ہوگا تو ہم بہتر ہوں گے۔ ہم اس معاشرے اور ملک کو بہتر کریں گے، یہ ملک اور معاشرہ ہمیں بہتر کرے گا۔ ہم اس کو رسپیکٹ دیں گے، یہ ہمیں رسپیکٹ دے گا۔ ہم اس کو برباد کریں گے، ہم خود برباد ہوں گے۔ اپنی ذاتی مفادات اس وقت ہمیں اپنے ذاتی مفادات، اپنی ذاتی خواہشات، اپنی ذاتی سوچ کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں اپنے ملک اور معاشرے کی بہتری کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگوں کے اندر ایک ٹرینڈ چلا ہوا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کے لیے جینا ہے، اور ایک غلط قسم کی سوچ ہم نے اپنے ذہنوں میں پال رکھی ہے، اور ہم اپنے ہر مسائل کا حل ایک ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس وقت ہوگا جب ہم کرپشن کریں گے اور بہت سارا پیسہ اکٹھا کریں گے۔ یہ پیسہ مسائل کا حل نہیں ہے، ہم جس طریقے سے، بلکہ ایک انسان ہونا مسائل کا حل ہے۔ ایک انسان نہ ہونا مسائل کی وجہ ہے، اور ایک انسان ہونا مسائل کا حل ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو جس طریقے سے برباد کیا ہے، ہمیں یہ اس چیز کے متعلق سوچنا چاہیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی برائی جو ہم معاشرے کے اندر کرتے ہیں، کوئی بھی خرابی جو ہم معاشرے کے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ ہماری ذات تک محدود نہیں رہتی، وہ پورے معاشرے میں پھیلتی ہے، پورے ملک میں پھیلتی ہے، اور پھر پوری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جس طریقے سے اپنی ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں، جس طریقے سے ہم لوگوں کے اندر ہم لوگوں میں سے ہی اٹھ کے اسٹیبلشمنٹ میں اور دیگر تمام جگہوں پہ اٹھ کے لوگ آتے ہیں، چند ایک عظیم لوگوں کو چھوڑ کے، چند ایک بہترین لوگوں کو چھوڑ کے، زیادہ تر ہم لوگ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں اور اپنی نفسیات کے لیے جیتے ہیں اور اپنی غلط سوچ کے لیے جیتے ہیں، غلط آئیڈیالوجی کے لیے جیتے ہیں۔ ہمیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو ہم اپنے ملک اور اپنے معاشرے کو بدلیں گے۔ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے تو ہم اپنے ملک اور اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں گے۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں، بہت ساری غلط سوچ ہمارے ذہنوں میں ہے، بہت ساری جو ہے وہ ان چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔
ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک حد تک میں کوشش کر سکوں تو مجھے ضرور کرنی چاہیے۔ اس وقت سب سے بنیادی مسئلہ میری نظریے کے مطابق سوشل موبلائزیشن ہے، کمیونٹی موبلائزیشن ہے، اور ہمیں ایک معیار پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر ایک معیار پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک شعور، ایک سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی میری ویڈیو تھوڑی بڑی ہونے والی ہے کیونکہ میں نے انڈیا کے اسٹرائک کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ میں اپنے اندر اتنا زیادہ نالج نہیں رکھتا کہ میں ہتھیاروں کے حوالے سے بھی بات کر سکوں، لیکن چند ایک غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، اس لیے اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے۔ میں جن مسائل سے گزرا ہوں، جس چکی میں پسا ہوں، جن تجربات سے گزرا ہوں، جن تکلیفوں، مصیبتوں اور مسائل سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں، اور جس چکی سے میں پسا ہوں اور جس چکی میں پس رہا ہوں، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا تجربہ ہے، اور میں اپنی کاوشوں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ، اپنی عمل کے ساتھ، اپنی جو بھی اقدام کر سکا، جتنی بھی میرے اندر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے، اس کے ساتھ میں یہ کوشش کرتا رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، لیکن میں بہتری کے عمل کے لیے انشاءاللہ سرگرداں رہوں گا اور کوششیں کرتا رہوں گا، اور اس کے ساتھ میں خود کو بھی امپرومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اپنے ملک اور معاشرے کے لیے بھی امپرومنٹ کے لیے بھی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں خود کو اوپر اٹھاؤں گا، میں اتنا اپنے ملک اور معاشرے کے لیے بھی اقدام کروں گا انشاءاللہ۔ فی الحال تو میں بہت زیادہ مسائل اور مصیبتوں کا شکار ہوں، دبا ہوا ہوں، سوشل سٹیٹم کا شکار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے اوپر اٹھنے کی توفیق دی، اتنا میں اوپر اٹھانے کی کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری ایئر فورسز کو، جنہوں نے جس طریقے سے انڈیا کے رافیل طیاروں کو گرایا، جس طریقے سے انہوں نے ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا، جس طریقے سے انہوں نے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنایا، اور کسی بھی جرئت سے، انڈیا کی کسی بھی جرئت سے، کسی بھی جرئت کو روکے رکھا، یہ ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ بہت سارے بلاگر اس کو اٹھتے ہیں اور ایسی ویڈیو بنا دیتے ہیں، اور لوگوں کی بے چینی، جو مختلف طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں اور لوگوں کے اندر بے چینی ہوئی ہے، اس کو مزید زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بنا کسی تحقیق کے ہمیں تھوڑی سی ذمہ دار ہونا چاہیے، اور تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے، تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ اگرچہ میں بھی آپ کی طرح اس متعلق اتنا نالج نہیں رکھتا، لیکن کم سے کم میری اتنی تھوڑی بہت اپنی تحقیق کے مطابق میں تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں۔ تو ملک کے اندر جس طریقے سے میزائل کا داخل ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، ملک کی سرحدوں کے اندر طیاروں کا داخل ہونا ایک علیحدہ عمل ہے، اور ڈرونز کا آنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ ڈرون جو مختلف
سطح مختلف جگہوں پہ پاکستان میں 30 سے زیادہ الحمدللہ گرائے گئے۔ ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈرونز ایک چیپ سی چیز ہے اور اس کو گرانے کے لیے زیادہ ایکسپینسو ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر یہ آگے انفارمیشن جاسوسی کے عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ کیپچر کر کے۔ تو جب بھی جو بھی ٹیکنالوجی اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ اس ٹیکنالوجی کی انفارمیشن کو بھی کیپچر کر کے آگے سینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو گرانے کے لیے اس کو ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کی انفارمیشن دشمن کو مل سکے۔ خیر، یہ تو سب ختم ہو گیا، لیکن اب ہماری طرف سے میں امید کرتا ہوں، میں پاکستانی فورسز سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو جواب ہوگا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اور بہت زیادہ اسٹرانگ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس عمل میں انڈیا نے جس طریقے کی جاہلیت اور جس طریقے کے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا جنگ چاہتا ہے، مودی جنگ چاہتا ہے۔ اور یہ بی جے پی جو ہے یہ ایک دہشت گردانہ ایک مذہبی جماعت ہے۔ کوئی بھی مذہبی جماعت جو ہے وہ دہشت گردانہ مائنڈ رکھتی ہے، کوئی بھی مذہبی جماعت، کسی بھی مذہبی جماعت کے اندر یہ ایک دہشت گردانہ مائنڈ ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک نقطہ واضح کروں کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اسلام کے مذہب پرستوں کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، تو اگر اسلام کے اندر مذہب پرست ہیں تو وہ بھی دہشت گرد مائنڈ رکھتے ہیں، کیونکہ مذہب پرستی انسان کو لے کے ہی دہشت گردی کی طرف جاتی ہے۔ اور یہ بی جے پی کی ایک دہشت گردانہ مائنڈ ہے، ایک جنگ کی کوشش ہے، امن کی کوشش کو تباہ کرنا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ امن پسند ہیں، امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے ہیں، ان کو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بی جے پی کو آپ نے اپنے سر پہ بٹھایا ہے، یہ اس امن کے عمل کو تباہ و برباد کرنے والی ہے، کیونکہ یہ ایک دہشت گردانہ مائنڈ رکھتی ہے، اور یہ اسٹریٹجی کے ساتھ حکومت میں آئی ہے، اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اینٹی ہیومن ہے، یہ اینٹی ہیومن ہے، یہ ہیومینٹی کے خلاف جو جس طریقے سے یہ بالکل انسانیت کے خلاف عمل کر رہی ہے، کیونکہ ان کی مذہب پرستانہ عمل یہ بہت سارے یہ انسانیت کے خلاف ہے بالکل بھی۔ یہ انڈیا کے لیے کسی بھی صورت درست نہیں ہے، یہ انڈیا کو تباہ و برباد کرنے والی ہے، اور یہی بنیاد رکھنے والی ہے انڈیا کی تباہی بربادی کے لیے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ بی جے پی کے اس عمل سے پاکستان کے معاشرے کے لوگ اپنے آپ کو بہتر کریں گے، اور اپنے مسائل اور اپنی خرابیوں اور برائیوں سے باہر نکل کے آئیں گے۔ یہ عمل ہماری امپرومنٹ کا باعث بھی بنے گا، جو بہت زیادہ مسائل اور مصیبتوں کا شکار تھا۔ تو ابھی یہ جواب آنا ہمارا باقی ہے، آپ صبر سے تحمل سے رہیے گا، انشاءاللہ اچھا جواب ملے گا، اور مجھے اپنی فورسز سے یہ یقین ہے، اور وہ ایک اسٹرانگ جواب دیں گے۔ لیکن آپ انتظار کیجئے، کسی قسم کی کنفیوژن یا کسی قسم کے ڈاؤٹس میں نہ رہیے گا، کیونکہ ہمارا جو جواب ہوگا وہ کافی بہتر ہوگا، جس طریقے سے ایسے ہی بہتر ہوگا جس طریقے سے ایٹم بوم کے مقابلے میں پاکستان نے جواب دیا تھا ایک وقت میں، اور اب اس بھی عمل کافی مضبوط قسم کا جواب ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن آپ تھوڑا انتظار کیجیے گا، صبر سے رہیے گا، یہ چیز بالکل بھی ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہماری غیرت پر حملہ ہے، ہماری سالمیت پہ حملہ ہے، ہماری پاکستان کی عزت پر حملہ ہے، اور معصوم شہریوں پر حملہ ہے۔ انسانیت کے خلاف یہ
اقدام کیا گیا ہے، اور اس کا جواب یقینی طور پہ ایک مضبوط جواب ہوگا، اور یہی میں اپنی فورسز سے بھی امید کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری فورسز بھی یہ بات سمجھتی ہے، ہماری فورسز کے اندر بھی ایسے جوان موجود ہیں جو اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں، اور اپنے ملک کی سالمیت کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ہم عوام میں ہی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنے ملک کے لیے مرنے کو تیار ہیں، بلکہ ہماری فورسز میں بھی ایسے کئی جوان ہیں۔ اور ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے ہمیں ایک بہت اہم چیز کے بارے میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے کل سے جو میڈیا دیکھا، انڈیا کا میڈیا دیکھا، پاکستان کا میڈیا دیکھا، تو اس میں نے کمپیریزن کیا، تو میرے تجزیے کے مطابق آپ اپنا بھی تجزیہ کر لیجئے، آپ خود بھی کمپیریزن کر لیجئے گا، آپ تحقیق کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا آیا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے انڈیا میڈیا بھی دیکھا اور پاکستان میڈیا بھی دیکھا، اور اس کا میں نے کمپیریزن کیا، تو مجھے یوں لگا کہ انڈیا کے میڈیا کے اوپر 90% جھوٹ بولا جا رہا ہے، 10% سچ بولا جا رہا ہے، اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر 90% سچ بولا جا رہا ہے، اور 10% پاکستان کا میڈیا وہ اس میں چند باتوں کا اندازہ شامل ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا میڈیا تو بولتا ہی جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑی تحقیق کر لیجئے گا اور آپ اس چیز کا کمپیریزن بھی کر دیجئے گا۔ تو مجھے پاکستان کے میڈیا میں بہت ساری چیزیں بہتر دکھائی دی، بجائے انڈیا کے ایک قسم کا ویسے شور کیا جا رہا ہے، اور اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ ایک عقل مند انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک پڑھا لکھا انسان اس طریقے کے جھوٹ بول کیسے لیتا ہے۔ میں تو اس چیز پہ حیران رہ گیا ہوں کہ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے۔ تو انڈیا کے میڈیا کو بھی یہ بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ اتنا جھوٹ نہیں چل سکتا۔ تو لیکن میں اس چیز کو نہیں سمجھ سکا، شاید کہ ان کی عادت ہے جھوٹ بولنا، شاید ان کی عادت ہے کہ شور شرابہ کر کے حقائق کو چھپانا، شاید ان کی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ دنیا کو ہم نے مس لیڈ کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، ان کی حکومت کی بھی اسٹریٹجی ہے اور ان کی میڈیا کی بھی یہی اسٹریٹجی مجھے نظر آ رہی ہے بظاہر۔ لیکن الحمدللہ آپ کول رہیے گا اور وقت کا آپ انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ جو جواب دیا جائے گا انڈیا کو اسٹرائک کے بدلے میں، وہ کافی اسٹرانگ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہی میری ایئر فورسز سے بھی اپیل ہے کہ وہ اور یہی میری امید بھی ہے، اپیل بھی اور امید بھی ہے اپنی ایئر فورسز سے اور اپنی تمام فورسز سے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔